السلام علیکم ناظرین، کے ٹو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں، مجلس وحدت المسلمین اور اپوزیشن لیڈر کاظم یوسف نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورا گلگت بلتستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، مگر حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ان کے مطابق سیلاب سے اب تک 30 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، ہزاروں مکانات، باغات اور زمینیں تباہ ہو گئی، جبکہ نقصان 50 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ پریس کلب سکردو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کاظم یوسف اور دیگر رہنماؤں نے انکشاف کیا کہ گلوف 2 پروجیکٹ کے 10 ارب روپے میں سے صرف 50 کروڑ روپے خرچ ہوئے، باقی 9.5 ارب کہاں گئے؟ انہوں نے منصوبے میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے اعلان کردہ 4 ارب روپے بھی جی بی کونسل کے اکاؤنٹ سے دیے جا رہے ہیں، یعنی ہمارے ہی پیسے ہمیں واپس دے کر احسان جتایا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایمرجنسی صرف ایک ڈونگ ہے، جبکہ وفاقی حکومت اور ریاست مکمل طور پر غائب ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گلگت بلتستان میں فوری طور پر کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کی جائے اور متاثرین کو معاوضہ دیا جائے۔ گلگت بلتستان میں جعلی ادویات کا بڑا سکینڈل بے نقاب ہو گیا۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ڈریپ نے جعلی ادویات پکڑے جانے کے بعد فوری طور پر ریپڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ڈریپ کے مطابق جی بی ڈرگ واٹر اینڈ فوڈ اتھارٹی نے 4 مختلف ادویات کے 4 بیجز کو جعلی قرار دیا ہے۔ یہ جعلی ادویات مقامی فارما کمپنیوں کے برانڈ ناموں پر تیار کی گئی، جن کے لیبلز پر کراچی اور لاہور کے جعلی پتے درج ہیں۔ ریپڈ الرٹ کے مطابق یہ بیجز ڈرگ ایکٹ 1976 کے سیکشن 3 کے تحت جعلی ثابت ہوئے ہیں۔ جعلی قرار دی گئی ادویات میں شامل ہیں مسرون ٹیبلٹ، کیورٹیفول ٹیبلٹ، ڈیپسرون ٹیبلٹ اور ڈورفا ٹیبلٹ شامل ہیں۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ جعلی بیجز غیر قانونی فیکٹریوں میں تیار کیے گئے اور مارکیٹ میں سپلائی کیے گئے۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے دوران ان کے خام مال کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ڈریپ کے مطابق ان جعلی ادویات کا استعمال انتہائی خطرناک اور جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اتھارٹی نے ہدایت کی ہے کہ ریگولیٹری فورس فوری طور پر ان بیجز کو مارکیٹ سے ضبط کرے تاکہ عوام کی جانوں کو بچایا جا سکے۔ حکومت گلگت بلتستان کے ترجمان فیض اللہ فراق نے کہا ہے کہ ضلع غزر کا گاؤں دائن سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے، جہاں پانی اور بجلی کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ فیض اللہ فراق کے مطابق ضلع دیامر کے بنر نالہ میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے بہن بھائی کی تلاش ابھی بھی جاری ہے، جبکہ دیامر مروی کے علاقے میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث 8 رضاکار زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب نے خطے بھر میں شدید تباہی مچائی ہے اور متاثرین کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا، تاہم حکومت کی اولین ترجیح صاف پانی، بجلی اور آبپاشی چینلز کی بحالی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ضلع غزر میں کہیں ریسکیو، کہیں سرچ اور کہیں ریلیف سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ نلتر ایکسپریس وے کا ایک حصہ بہہ جانے کے بعد وہاں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق محکمہ مالیات نے متاثرین کی بحالی کے لیے 97 کروڑ روپے سے زائد فنڈ جاری کر دیے ہیں، جبکہ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے بجلی اور آبپاشی کے منصوبوں پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کھرمنگ کے گاؤں کتیچو کے علاقے میں بادل پھٹنے کے باعث آنے والے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ افسوسناک واقعے میں ماں اور بیٹی جاں بحق، جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے۔ سیلابی ریلے سے سینکڑوں کنال، زرعی اراضی اور درخت تباہ ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں اور مقامی رضاکاروں نے لاشوں کو نکال دیا، جبکہ متاثرہ علاقے میں بحالی کا کام جاری ہے۔ ادھر شگر کے بالائی علاقے بادشاہ میں قائم ڈوکو مولک پل کا ایک حصہ زمینی کٹاؤ سے گرنے کے بعد 4 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، جس سے تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئیں۔ دوسری جانب ضلع گانچے کے سیاحتی علاقے ہوشے میں سیلاب سے پل تباہ ہونے کے باعث پھنسنے والے 30 غیر ملکی کوپیما اور 40 مقامی عملے کے افراد کو محفوظ طریقے سے نکال کر سکردو منتقل کر دیا گیا ہے۔ کے2 ڈیجیٹل کے ساتھی لوگ اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔